السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصر سی ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کسی کو ایمان میں زیادہ کیا، پس جو لوگ ایمان لائے سو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور 125 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو اس نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی، یستبشرون، حروف کی زیادتی معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے، ایسی زبردست خوشی جس کے آثار بشرے پر بھی ظاہر ہوں۔ سورت ان سے مراد پوری سورت بھی ہو سکتی ہے اور آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی سورت کے نزول پر اسے قبول کرنے میں اہل ایمان اور اہل نفاق کا واضح فرق ہوتا ہے۔ بیج کی عمدگی زمین کی قابلیت کے بغیر فائدہ مند نہیں ہوتی، چنانچہ منافقین ایک دوسرے سے بطور استہزاء اور مذاق یا بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ تم میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے ایمان میں تو ان سے اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے، دل کے علم اور یقین میں بھی، زبانی تصدیق میں بھی اور عمل میں بھی۔ ان تینوں کاموں کا نام ایمان ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جس کے آثار ان کے چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے وہ پہلی صورتوں اور آیات ہی کے منکر تھے، جب اس سے بھی انکار کیا تو کفر کا ایک اور ردہ ان کے دلوں پر چڑھ گیا اور ان کے کفر پر موت کا باعث بن گیا۔ دوسری بات، یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی کئی آیات اور واضح الفاظ میں ایمان کے زیادہ ہونے کی صراحت فرما رہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے شروع میں 8 آیات اور پھر بہت سی احادیث ذکر فرمائی جو صاف ایمان کی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اور صرف عمل کے لحاظ ہی سے نہیں بلکہ نفس تصدیق اور یقین میں بھی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں۔ تعجب ہے ان شیوخ الحدیث اور تفسیر کرنے والوں پر جو ساری عمر صحیح بخاری اور قرآن مجید پڑھاتے ہیں، مگر ایمان کے زیادہ یا کم ہونے کی آیات اور حدیث آتی ہیں تو یا تو انہیں مذہب کے خلاف کہہ کر رد کر دیتے ہیں یا ایسی تعویل کرتے ہیں جو آیات اور احادیث کے منشا کے صریح خلاف اور تعویل کے بجائے تحریف کہلانے کے زیادہ لائق ہے۔ اس وقت تو ان کے سامنے شاید کوئی نہ بول سکے مگر وہ پاک پروردگار جو آیات کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں ایمان اور یقین بڑھاتا ہے، اس کے سامنے کیا تعویل کریں گے؟ اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ میرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اور جبرائیل علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے، کیونکہ ایمان سب کا برابر ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ وہ خود ہی سوچیں کہ کیا انہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا وہ یقین حاصل ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبرائیل علیہ السلام کو حاصل تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ 126 نمبر آیت سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اولا يرون انہم یفتنون فی کل مرۃ او مرتین، یعنی 126 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولا يرون
نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ یفتنون فی کل عام مرتن، وہ ہر سال ایک مرتبہ او مرتین یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اکثر جنگ اور جہاد کے وقت منافق معلوم ہو جاتے تھے پھر بھی وہ نفاق پر قائم رہتے تھے، یہ موضح کے اندر تفسیر بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر آدمی پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری یا خوف وغیرہ کی صورت میں ہر سال 1-2 مرتبہ آتی رہتی ہے تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی کہ یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اس کی تفصیل جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سعادت مندوں کو اس سے توبہ اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے، مگر منافق محروم رہتا ہے۔ پہلا معنی اس مقام پر زیادہ موزوں ہے۔ آگے 127 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا بعض کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے اور ان کے راز کھولنے والی یا جہاد کے حکم پر مبنی کوئی صورت یا آیت اترتی تو پھر وہ کمینگی اور شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور موقع پا کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجلس سے کھسک جاتے۔ ان کی سمجھ میں صاف آ رہا ہوتا کہ ان آیات کا مصداق وہی ہے، کیونکہ جہاد کے لیے نکلنا ان کے لیے موت تھی اور اس مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے سراسر تذلیل کا باعث ہوتا، چنانچہ وہ تائب ہونے کے بجائے نکل جانے کو ترجیح دیتے۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، سورہ نور کی 63 نمبر آیت میں بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوسری بات صرف اللہ قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری فلاح کامیابی بھلائی کسی چیز میں ہے، اور یا یہ بد دعا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں کہ ان کے حق میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ آگے 128 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، مَعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ ایک صفت جو ہے لقد جاءکم رسول، اس میں لفظ رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی خود نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک احسان جاءکم ہے، یعنی تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے آنے والا رسول تم عربوں میں آیا ہے، عربی رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ کم جو لفظ ہے اس کے مخاطب تمام دنیا کے لوگ ہیں، مگر اول مخاطب عرب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت اور اللہ تعالیٰ کا احسان من انفسکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنس سے یعنی انسانوں میں سے ہیں، انہیں تمام انسانی ضروریات لاحق ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، قریش کے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، بیویاں اور اولاد بھی ہیں، بچپن اور جوانی، بڑھاپا، بھوک پیاس اور وفات سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، صحت اور مرض، رنج اور راحت ہر مرحلے سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور جنس سے ہوتے تو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ کیسے بنتے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اس نے خود تم میں سے ایک نمونہ اپنا پیغام دے کر بھیجا
کہ اس کی بات بھی سنو اور اس کی ذات کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ اس کے لیے مزید آپ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بیان کر دی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی طرح بھی مشقت یا مصیبت میں پڑنا اس پر نہایت شاق ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ تم کفر اختیار کر کے دنیا میں حیوانوں سے بدتر زندگی گزارو، پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو۔ اس میں وہ گلتا جا اس فکر میں وہ گلتا جا رہا ہے اتنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے تسلی دلانا پڑتی ہے، اس کے لیے سورہ کہف کی 6 نمبر آیت اور سورہ شعراء کی 3 نمبر اور سورہ شورى کی آیت نمبر 48 کا آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور سورہ آل عمران کی 176 نمبر آیت میں ہم نے بیان بھی کر دیا تھا، آپ جا کر سن سکتے ہیں، جس میں کوئی مشکل نہیں، نہایت آسان اور سادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارسلت بحنیفیۃ سمحۃ، یہ احمد شریف کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116، حدیث جو ہے 24,908 نمبر ہے، اور اس حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شعیب الارنوط نے وغیرہ حدیث قوی کہا ہے اس کو کہ یہ حدیث قوی ہے، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ مجھے حنیفی ابراہیم والی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین سراسر آسان ہے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان باب الدین یسر، حدیث نمبر 39، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایسا مہربان نبی کے طائف میں 10 دن رہ کر مار کھا کر زخمی اور بے ہوش ہو کر نکلا، اور ہوش آنے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ اگر کہو تو میں 2 پہاڑوں اخشبین میں ان کفار کو پیس دوں۔ تو عرض کیا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بخاری شریف کی کتاب بدائع الخلق باب اذا قال احدکم آمین، حدیث نمبر 3231 نمبر، اور اس حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پانچویں یہ کہ حریص علیکم، رات دن اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ اور دنیا آخرت کی فلاح حاصل کر لو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے حریص علیکم کا ترجمہ کیا ہے تلاش رکھتا ہے تمہاری، اس کی وضاحت میں فرمایا چاہتا ہے کہ میری امت زیادہ ہوتی رہے، یہ موضح کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے زیادہ اولاد دینے والے خاندانوں میں نکاح کرنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے۔ تزوجوا المولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے دینے والی، محبت کرنے والی بہت زیادہ ہوں، کیونکہ میں دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کرتا ہوں۔ یہ نسائی شریف کی کتاب النکاح باب کراہیت تزویج العقیم، حدیث نمبر 3229 نمبر، ابو داؤد شریف میں 2050 نمبر یعنی 2050 نمبر ہے۔ اور چھٹی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے جنازے میں پہنچتے، نماز میں بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے نماز مختصر کر دیتے، خود بھوکے رہ کر انہیں کھلاتے پلاتے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے ساتھ شفقت ہمدردی کو دیکھیں، جس کی شہادت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور تو مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور رحمت کا خود بخود اندازہ ہوتا ہے، اس لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقبول دعا ہر نبی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، آپ سب نے کر لی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے سنبھال کر رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے جنت میں ایسے مہربان نبی کی رفاقت عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت کے کفار بھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے، نرم دل تھے اور سچ بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ اور یہاں پر 129 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور اگر وہ منہ موڑ لے تو کہتے ہیں نبی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی عبادت کے لائق ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ
بھروسہ کرتا ہوں وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی، فَإِن تَوَلَّوْا، ایسے مہربان نبی جن اس کی مومنوں پر شفقت اور رحمت، حرص اور قدر سہل دین کے باوجود اگر وہ منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، صرف یہ عقیدہ نہ رکھے بلکہ برملا اعلان کریں اور اللہ تعالیٰ کافی ہونے پر اپنی خوشی اور فخر کا اظہار کریں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آگے دوسری بات، حسبی اللہ، حسبی جو ہے پہلے آنے کی وجہ سے معنی میں حسر پیدا ہو گیا، یعنی مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، خواہ سب لوگ مجھے چھوڑ جائیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا ڈر ہے کہ اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ آگے بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں، ساتھیوں کی مدد سے قوت ملتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ میدہ کی 2 نمبر آیت میں، اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ہم نے سورہ میدہ میں بیان کر دیا تھا، آپ سن سکتے ہیں۔ مگر کافر اور مومن کا یہی فرق ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے پر کافر نا امید ہو جاتا ہے اور مشرک کو اپنے معبود پر اتنا اعتماد ہوتا ہی نہیں جتنا موحد کو، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اس کو۔ اس لیے مومن کبھی نا امید ہو کر کفر کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب اور ضروریات مہیا کرنے کی پوری کوشش کرو، وہ جمع ہو جائیں تب بھی ان پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور ایک بھی سبب مہیا نہ ہو سکے تب بھی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ کوئی عام بادشاہ نہیں، عرش عظیم کا رب ہے، کوئی چیز اس کی سلطنت اور دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تمام اسباب ختم ہونے پر ایک اللہ تعالیٰ پر اسی اعتماد اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظاہرہ غار ثور میں ہوا۔ فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت۔ اسی کا مظاہرہ جنگ احد کے اختتام پر دشمن کے اجتماع کی خبر پر اہل ایمان کے قول کے وقت ہوا، اور اسی کا مظاہرہ دنیا کے ہر سہارا ختم ہونے پر آگ میں پھینکے جانے کے وقت ابراہیم خلیل اللہ کے قول کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کہنے اور بلا اسباب آگ کو گلزار بنا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں ہوا۔ اس کے لیے آپ سورہ آل عمران کے 173 اور 174 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اور سورہ بروج میں مذکور اصحاب الاخدود والے لڑکے کے پاس جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اس نے انہی الفاظ کے ہم معنی الفاظ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو چاہے۔ اس کے ساتھ دعا کی تو پہاڑ سے گرانے والے خود گر کر مر گئے اور سمندر میں ڈبونے والے خود ڈوب کر گئے، مگر اس کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ دیکھیے اس کے لیے مسلم شریف کی کتاب الزہد باب و قصۃ اصحاب الاخدود حدیث نمبر 3005۔ اور اس حدیث کے راوی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والی یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد اس طرح آئے گی، خواہ ساری دنیا سے منہ موڑ جائے۔ بندہ عاجز جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے، جن کی تفسیر سے ہم یہ بیان کرتے ہیں، عبدالسلام بٹوی صاحب عرض کرتے ہیں کہ یہ ان مبارک دعاؤں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کل کہہ کر اس کے الفاظ کے ساتھ حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے صبح شام کے اذکار میں اسے شامل کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو صبح شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، ہاں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی سند کے راوی اچھے ہیں، البتہ اس میں صادقا کان بہا او کاذبا اس کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ منکر ہیں۔ دیکھیے سلسلہ الحدیث الضعیفہ والموضوع حدیث نمبر 5286 نمبر ہے۔ بالفرض اگر صحابی کا قول بھی نہ ہو تو اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قل کہہ کر ہی کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سن کر کے آپ شیئر کر دیں۔ آج ہماری الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے۔ تو آپ اس کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں آپ شیئر کر دیا کریں۔ ہمارا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نیو ویڈیو ترجمہ تفسیر کی ملتی رہیں۔ اور
ہمارے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں ان میں آپ لائک کمنٹس اور ریپورٹس ہماری ویڈیوز کو کرتے رہیں تاکہ آگے بھی شیئرنگ کریں، لوگوں کو اچھی بات ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔